الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللہ تعالی عز و جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم، حاضرین محترم، انشاءاللہ آیت کریمہ کے تحت کچھ مختصر سا ایک معلوماتی بیان ہوگا. رمضان المبارک کی یہ دوسرا جمعہ ہے. بڑی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اور یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا کہ کیسے گزر رہی ہیں، کیونکہ آج رحمت کے عشرہ کی آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑی ہیں. کون خوش نصیب اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہوگا جس کو یہ گھڑیاں نصیب ہوں گی. تو ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ جن کو تو نے رحمتوں کی گھڑیاں نوازی ہیں ان میں ہمارا بھی نام اور ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. اس کے بعد انشاءاللہ مغفرت کا اور اس کے بعد رمضان مبارک کے الوداع. اللہ اکبر. یہ آنکھ بند کر کے کھولی تو رمضان مبارک کی یہ عظیم گھڑیاں، بافضیلت گھڑیاں، رحمت والی گھڑیاں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں. کاش کہ ہم اس کو پانے کی خود ترک کوشش کریں. میرے دوستوں، آج ویسے بھی آج ہم نے ایک موضوع پہ ذکر کرنا ہے. میں ہر رمضان المبارک کو ضرور بضرور کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو لاؤں. تقریباً اتنے سالوں سے میں ہوں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کی بابت ہم کچھ آج مختصر مسائل اور مختصر ہی فضیلت بیان کریں گے اور دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کرنے والوں کے مرتبے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام. ہم مسلمان ہیں، بینگ دی مسلم، ہم بالکل، ہمارے میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں. مطلب گمراہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل لاپرواہ ہیں. یہ لاپرواہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات تو کفر کے نزدیک حرکتیں ہم کر جاتے ہیں.
یعنی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بعض جملے ایسے بھی ہیں لوگوں کے جو بس زیادہ پیسے والے ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے گھمنڈ کرتے ہیں. خیر اس پہ تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج بڑی محبت والی ہستی خاتون اسلام, پہلی خاتون اسلام, پہلا خاتون اسلام, پہلی اسلام کو قبول کرنے والی ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال بھی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں ان کو ملاتے ہوئے, ایسی ہستی کو جن کو نبی علیہ السلام سے شدید محبت کیا کرتے تھے, اور وہ مطلب ازواج میں, اور ان کا مرتبہ, ان کی شان, ساری زندگی سارا دولت نبی علیہ السلام کے لیے لٹا دی. اس ہستی کے لیے صرف ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عظیم ہستی, اس ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل سے ہمارے گھر کی عورتوں کو نیک بنا دے, ہماری بچیوں کو نیک بنا دے. ان کے صدقے, جن کے گھروں میں بچے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جملہ رشتوں کے معاملات, دیگر معاملات, اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم عطا فرمائے. میرے دوستوں, زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں برکت, اضافے کے, بڑھنے کے. زکوٰۃ ویسے تو زکوٰۃ کیا ہے, یہ ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دے دینا, یہ ہے زکوٰۃ. کچھ حصہ. اب اپنا مال کیا, اپنے مال میں سے علماء اور مفتیان فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں اگر صاحب حیثیت آپ ہو گئے, صاحب مال ہو گئے, صاحب نصاب ہو گئے, تو صاحب نصاب ہونے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, آپ کو دینا لازم ہے پائی پائی کے حساب سے. اور دوسری صورت میں جب صاحب نصاب کا ہم طریقہ دیکھیں گے تو دوسری صورت میں جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں. بس یہ دو ہی طریقے ہیں, وہ مستحقین کہلاتے ہیں. جن کو جو اپنے پاس دیکھیں گے میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں, تو اب آپ صاحب لینے والے ہو گئے, مستحقین ہو گئے. آپ کو دے سکتے ہیں, اگر آپ لو یا نہ لو وہ اور بات ہے, لیکن آپ کو دی جا سکتی ہے. یہ کرائٹیریا ہے. اب صاحب مال یا صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ 3 چیزیں بنیادی طور پہ یاد رکھیے, موٹی موٹی, جو زکوٰۃ مد میں آتی ہیں. سونا, گولڈ, چاندی, سلور اگر آپ کے پاس ہے, اور کرنسی. کرنسی سے مراد پیپر, یا آپ نے نوٹ سمجھا یہ بھی کرنسی ہے, اور بانڈ ہوتے ہیں آپ کے, زیادہ بانڈ, پرائز وغیرہ, یہ بھی کرنسی. سرٹیفکیٹ آپ کوئی بناتا ہے نا, وہ جو سمجھتے ہوں گے بینک والے جو بنا سرٹیفکیٹ, وہ بھی کرنسی. اور مال تجارت وہ بھی اس کرنسی میں شامل ہوتا ہے. یہ ہے سارا. ان سب کو ٹوٹل کریں اور آپ کا اماؤنٹ بن جاتا ہے 7.5 تولے سونے کے برابر, یا آج کل تو 52.5 تولے چاندی ہی ٹھیک ہے. سب لوگ یہی کہتے ہیں کیونکہ سستی ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ چاندی اور سونا برابر تھے, ان کی قیمت برابر تھی. آج تو بہت ہی کم ہے. آپ جانتے ہیں چاندی کی قیمت کیا ہے اور سونے کی قیمت کہاں ہے. تو زیادہ تر لوگ پھر چاندی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. مطلب ویسے تو کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب میں ان کی کوئی حسن زن ہے, میرا برا نہیں کہتا کہ وہ لوگ سونے پہ اکتفا کرتے ہیں. نہیں, وہ 16.5 سونا ہونا چاہیے, تو وہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں. مثال کے طور پر 9 لاکھ 10 لاکھ کو گنیں گے 7.5 تولہ میں سے, تو وہ تو بنے گی نہیں نصاب. لیکن 52.5 تولہ میں آ جانا چاہیے آپ کو, جس میں تھوڑے کم اماؤنٹ ہوتے ہیں. مشکل سے میرا خیال ہے پاکستان انڈیا میں 40-50 ہزار یا کچھ ایسے ہی, ہمارے یہاں بھی فگر آ چکی ہے. پاؤنڈ میں تو کچھ $300-350 پاؤنڈ ہے, تو اس کو کنورٹ کریے ڈالر ہے تو وہ آپ کو فگر مل جائے گی. اگر اتنی اماؤنٹ آپ کو بچتی ہے سال میں, پورے سال میں, کٹ آف ڈیٹ. اور یہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کیا سارے لوگ اکثر میں نے دیکھے ہیں جسے ملے, وہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ پیمنٹ کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں. حالانکہ منع نہیں ہے, شعبان میں بھی دے سکتے ہیں, رجب میں بھی دے سکتے ہیں, محرم میں بھی دے سکتے ہیں, اینی ڈے, کسی دن, کسی مہینے میں. لیکن رمضان کو پریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں بھی رمضان المبارک میں خاص بیان کرتا اس لیے ہوں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں ان کی اصلاح بھی ہو جائے, میری بھی اصلاح ہو جائے, اور سیکھنے کا عمل ہو جائے کہ کچھ غلطیاں تو نہیں ہم کرتے. دیتے تو ہیں زکوٰۃ, کہ ہم غلطی میں زکوٰۃ میں تو نہیں کرتے.
انشاءاللہ زکات دینے کے لیے تو سب کا، جس لیے کہ فرض ہے، قرآن قطعی سے دلیل ہے، ثابت ہے۔ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو زکات کا انکاری ہے وہ کافر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ بہت سے پیسے والوں کے پاس جاؤ تو بولے ارے یار یہ کوئی بات ہوئی، کمائی محنت سے ہم نے یہ وہ، اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور بہت سے لوگ دیتے بھی ہیں تو اپنے اسٹائل سے دیتے ہیں، اپنے اسٹائل سے۔ اس زکات کو ایک ایک روپیے کو کیلکولیشن کرنا ہے۔ اگر آپ نے زکات پیمنٹ کی تو 1 روپیہ کم رہ گیا دینے میں تو پوری زکات آپ کی فیل ہو گئی۔ زیادہ دو تو وہ نوافل میں چلی جائے گی، نفل میں چلی جائے گی، آپ کی صدقے میں چلی جائے گی۔ یعنی آپ کے 2,500 بن رہے ہیں ڈالر یا $1,000 بن رہے ہیں تو $1 دے دو، زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کیلکولیشن میں آپ کی فگروں میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہے، نہ کہ ہم $1 کم ہوا تو آپ کی زکات معلق ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو زکات کی فگر بتائی گئی ہے، جب ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا تو اس طریقے سے بھی ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اب زکات میں یہ میں نے 3 چیزیں بتائیں۔ سونا 2.5% کیسے اپنے مال پر، مثال کے طور پر آپ نے کیلکولیشن کی، زیور لیٹ سے سونا چاندی بانڈ یہ وہ تجارت کا مال سب جمع کیا اور آپ آ گئے نصاب میں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس سال میں جمع ہوتا ہے $1,000 تو آپ $1,000 پہ دیں گے، ایسے $10,000 تو $10,000 پہ دیں گے، $1,00,000 جمع ہوتا ہے تو $1,00,000 پہ دیں گے۔ تو سمجھ لیجیے 40واں حصہ زکات دینی ہے۔ $40 ہے آپ کے پاس تو $1 آپ کو زکات دینی ہے۔ $80 ہیں تو کتنی دینی ہے؟ $2۔ اور دیر آر 20 مور، 100 کریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 2.5، $2.50۔ یہ ایک آسان سا فارمولا سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے۔ تو اب ایسا سمجھ لیجیے $1,000 پہ $25، $25، 10,000 پہ 250، 10 سے کیلکولیشن، 1 lakhs پہ 2,500۔ میں رائٹ؟ یہ آپ کی زکات اس طرح کی بنتی ہے، بالکل آسان۔ یہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اب تو خیر ماشاءاللہ گرافک آ گئی ہے، بہت کچھ آ گیا ہے، تو ضرورت ہی نہیں آپ کو اتنا سمجھنے کی جو اس زمانے میں ہم سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ تو وہ یہ زکات کی میں نے موٹے موٹے آپ کو بتایا۔ اور زکات آپ کو دینی ہے، فرض ہے قطعی۔ یہ میں نہیں، یہ قرآن پاک اس لیے کہ آپ دیکھیں دیر آر 5 پلر آف اسلام۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، کلمہ شہادہ، نماز اور زکات، روزہ اور حج۔ یہ 5 چیزیں بیسک ہیں۔ اس کے انکاری، اس میں کمی بیشی والا بہت بڑا گناہ گار ہوگا نا، بے نمازی بہت بڑا ہی گناہ گار ہے نا۔ اور اس میں انکار کرنے والا کہ میں تو ان 5 میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا تو وہ ایمان سے گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اب زکات کی اہمیت کیوں ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے 12 قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ دیر آر 32 ٹائم زکات کا ذکر ہوا، اور جس میں اکثریت میں ذکر ہوا نماز کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نماز کا ذکر زکات کے ساتھ بار بار کیوں قرآن پاک میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر زکات پیمنٹ نہیں کرتے تو تمہاری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ اب بارہا تکرار ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن۔ تو اب کیا ہوا؟ زکات کی کس قدر اہمیت ہے جو ہم مسلمان بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ پورا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، خدا گواہ ہے۔ آپ یوں اندازہ کریں گے، آپ 25% تو زکات دینے والے ہوں گے نا یار، ایسا تو لگا لو۔ میں تو کہتا ہوں 40 سے زیادہ ہے، لیکن 25 بھی آپ لگاؤ، اور 75 غریب ہمارے مستحقین غریب ہے، یہ 25 ان کو دے دیں، معاشرہ بیلنس ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، تو لوگ ڈھونڈتے تھے گھروں پہ تالے، بھائی تم زکات لوگے؟ الحمدللہ ہم تو، ارے بھائی کیا بات ہے، کوئی زکات ہی لینے والا نہیں۔ آخر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہی، ہمیں کوئی زکات لینے والا نہیں، تو بولے جاؤ بیت المال میں جمع کر دو زکات کی، ہمارے ساتھ ملے گا تو ہم تمہاری پیمنٹ کر دیں گے۔ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے نا۔ آج ہے ایسا معاشرہ؟ نہیں، آج ہمارا دوسرا حال ہے۔ تو قرآن پاک میں مختصر جگہ جگہ پر زکات اور نماز اور زکات کے ساتھ ذکر ہے۔ ابھی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا فرمایا؟ پھر تم پر رحم کیا جائے۔ یہ چیزیں کرو، کہ مقصد یہ کہ اپنے اعمال صالح کرو، لیکن اطاعت مصطفیٰ میں، نبی کی محبت میں جو اعمال صالح کرو گے، اللہ فرماتا پھر تمہیں رحم کیا جائے گا تم پر یہ عمل۔
اپنے اعمال، اللہ مالوں کو اتنا بڑا اونچا مت کرو بغیر نبی کی محبت کے. یاد رکھو ہر چیز میں میرے آقا علیہ السلام کی محبت لازم ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کیا فرما رہا دیکھیں نا بیچ میں کہ واطیع الرسول، اللہ اور رسول، اطیع الرسول کہا، ورنہ ہر جگہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا نا. یہاں واحد فرمایا وہ اطیع الرسول، پارہ 18 کے اندر تو کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر یہ کام کرو تو تم پر رحم کیا جائے. اللہ فرما رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ اطاعت رسول کیا دیکھیں آپ، بزرگوں نے یہی کہا نا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اگر درود پاک پڑھ لو تو کیا واہ واہ، کمال ہے نا، کمال ہے نا. یعنی نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کر لیا نا. کوئی بھی ذکر کرو، اگر ذکر یوں نہیں ہے کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. واہ واہ. امام شافعی نے، امام شافعی علیہ رحمت الرضوان، کیسی محبت نبی سے. اتنا بڑا امام، ایسا نہیں ہے. شاید ابھی ذکر ہوا تو میں امام حنبل کا ذکر آج مجھے کرنا تھا تھوڑا سا آپ کے سامنے معلومات کے لیے. امام حنبل کے مشائخ ہے، یہ شیخ ہیں، استاد ہیں. کیسی عزت کرتے تھے. آپ کا حال یہ تھا، اتنا بڑا امام عالم، پیون لگے کپڑے پہنے فقیروں کی طرح جاتے تھے. اتنا بڑا امام، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، بولتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاتے تھے. ارے حضرت امام ہے وقت کے، آپ اتنے بڑے عالم فاضل، لیکن کتنی سادگی امام شافعی. اور پھر امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک. ان کی محبت دیکھیے آپ. ان کی محبت اپنی کتابیں موطا شریف مدینہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے. یہ یونیورسٹی کے اندر کتاب اتھینٹیکیٹ موطا شریف، یہ ان کی کتاب ہے. امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک کے بارے میں آتا ہے، محدثین فرماتے ہیں مدینہ پاک 50 برس رہے. 50 برس میں کبھی مدینہ پاک سے باہر نہیں گئے. حاجت کے لیے کوشش کرتے 2 دن 3 دن کے بعد جاؤں، اور جیسے جاتے وضو کرتے، وضو واپس آ کے کرتے، بھاگ کے آ کے. لوگوں نے اتنی جلدی آپ نے حج بھی نہیں ایک کیا فرض کا، اور باقی بولے نہیں، اور اتنی جلدی کرتے ہیں آپ مدینے سے نکلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. بس بولے تمہیں کیا پتا، میں نے تمنا کی میں مدینے میری اللہ موت دے. آئے ہائے. ہاں تو کیا کہا کسی نے کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. امام شافعی فرماتے ہیں سنو، مدینے جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. دیکھا آپ نے، یہ ایسے عاشق رسول. یہ تو ضمناً گفتگو آگے طویل ہو جائے. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ذکر کرو، اعمال صالح کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت مصطفیٰ میں کرو. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم زکوٰۃ کا میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آیا. 32 جگہ بتایا نا میں، کہیں 40 بھی ہے لیکن 32 اتھینٹیکیٹ کہ ذکر ہے زکوٰۃ کا. آپ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے والوں کو کمال کیا کیا. اللہ فرماتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن پاک، یہ قرآن پاک کی آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے ثواب میں کثرت ہو جاتی ہے، بے حساب اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا کہ جزاؤہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اللہ اس کو دنیا کے سارے خوف اور غم سے دور کر دیتا ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کہ حدیث نہیں، یہ قرآن پاک کی طرف سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے معاملات یہ ہیں. زکوٰۃ جو دیتا ہے اللہ رب العالمین کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. ایک اور قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ جنات الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے. زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور وہ وہاں ہمیشگی کے ساتھ ہی رہیں گے. ہم فیہا خالدون. میرے دوستوں یہ فضیلت زکوٰۃ ہے. کیا زکوٰۃ دینے والوں کے مرتبے قرآن پاک میں یوں بیان کیے. بہت سارے معاملات ہیں. بیٹھ تو آئیے نا، ہم تو اس کی بات کریں نا کہ جو نہیں دیتے. اصل تو وہ ڈرانا ہے نا.
اصل تو بات وہی ہے، فضیلت کی تو باتیں بہت ساری ہیں، ہم مانتے ہیں سبحان اللہ اور ماننا چاہیے، لیکن ڈرنے کی بات بھی تو سمجھو کہ قرآن ڈرا کیسے رہا، وعید قرآن کیسے ڈرا، سرکار نے علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بے برکت ہو جاتا ہے، بے برکت مال ہو جاتا ہے، خود گمراہ ہو جاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اور پھر فرمایا ایک حدیث اور سن لیجیے مختصر، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بڑی مشہور، آپ سنتے ہیں زکوٰۃ کے مد میں، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں، اور امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند احمد کے اندر کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث تو بڑی مشہور ہے، امام بخاری نے تھوڑی مختصر کی اور امام حنبل نے تھوڑی اس کو طوالت دی، آگے بڑھایا۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے کل قیامت کے دن اس مال کو اللہ رب العزت ایک اژدہے یا سانپ کی شکل، گنجے سانپ کی شکل میں وہ اس کے جسم پہ لپٹا ہوا ہوگا اور ڈستا رہے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ڈستا رہے گا، اور پھر فرمایا کہ آگے فرمایا امام حنبل نے کہ وہ منہ کے اندر گھس کر بھی ڈسے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھوڑی سی کر لوں، 1 منٹ میں نے کر تو دی امام شافعی کی۔ امام شافعی آپ کے مشائخ ہیں، شیخ ہیں، کتنی عزت کرتے تھے امام حنبل۔ 241 متوفی ہجری، امام چوتھے امام ہیں فقہ کے امام حنبل۔ تقریباً کتابوں میں آتا ہے 6 سے 10 لاکھ حدیثیں زبانی سند کے ساتھ یاد۔ اتنا بڑا امام، اللہ، اتنا بڑا عالم، اپنے دور کا اتنا بڑا عالم کہ مفتی بڑے بڑے عالم ہاتھ 2 زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے ادب سے، ہزاروں، ایک نہیں ہزاروں۔ آپ کا مرتبہ ایسا تھا، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ درویشوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بشیر بن حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی، مجذوب کیفیت میں تھے۔ آپ درس دے رہے ہوتے تو ہزاروں طلباء، بڑے بڑے جید عالم اس زمانے کے بیٹھے ہوتے تھے، اب درس دے رہے ہیں تو دروازے کے وہاں سے کھلتے تھے تو بابا ہوتے ہیں اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، بشیر بن حافی جیسے دیکھتے وہ جگہ چھوڑتے بھاگتے ان کے پیچھے، بالکل دیوانوں کی طرح بھاگے چلے جا رہا، وہ بھی بابا بھاگے جا رہے، یہ بھی بھاگے جا رہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! ایسا فیض لیا انہوں نے۔ طلباء اور ان کے مشائخ اپنے طالب علم فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ کبھی ان کے گھر جاتے میرے امام تو گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ کیا باتیں ہوتی ہوں گی یار، مجذوب بشیر بن حافی سے کیا باتیں ہوتی، کسی امام کتنا بڑا عالم، علم رکھنے والا۔ تو ہم پوچھا کرتے تھے حضرت اتنا علم ہے آپ کے پاس، تو اس بابا کے پاس ابھی کہ تو مست بابا ہے، اس کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ بولے جو میرے پاس علم ہے نا وہ یہیں کا ہے، جو اس کا علم ہے نا بہت بڑا، دنیا سے آخر تک کا علم ہے، تم نہیں جانتے، جو یہ علم ہے وہی اصل علم ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اور پھر کیسی محبت دیکھیں، میں نے کہا پیون لگے کپڑے پہنتے تھے، کون؟ امام شافعی۔ جب آپ کے پاس آتے تھے نا امام شافعی علیہ رحمت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آتے تھے تو یہ جیسے مجلس کھڑی آپ کھڑے ہو جاتے تھے ادب سے ہاتھ باندھ، اتنے بڑے بڑے علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور ایک پیون لگے کپڑے لکڑی لے کر بابا آ رہے ہیں امام شافعی، اور یہ کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ بالکل لا کے اپنے نشست پہ بٹھاتے۔ تو طلبہ ہوتے نا، دل میں خیال آتا کیا یار فقیر کو بھی ہمارا اتنا بڑا استاد ہے، نام ہے، وقت کا بادشاہ آپ کو مانتا ہے، دنیا مانتی ہے، اور یہ دیکھو فقیروں کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور پھر وہ کرتے کیا تھے، دیکھو عمل دیکھو، سنو، استادوں کی عزت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، خدا کی قسم پھل جاؤ گے۔ یہ امام حنبل فرماتے ہیں، سنو، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے جانے کے لیے تو وہ رکاب ہوتی ہے پیر رکھنے کی جگہ، آپ اپنا ہاتھ اس پہ رکھتے، امام کو رکاب پہ پاؤں رکھنے نہیں دیتے، امام شافعی کو ایسے رکھتے تو سارے طلبہ کہتے امام صاحب یہاں دنیا دیکھ رہی ہے، کیا عزت کرے گی آپ کو، ایک فقیر بیچارے کی عزت کر رہی ہے وہ۔ تو کہتے امام حنبل آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ نہ کرا کریں نا، آپ کا مقام ہے، ہوتا ہے نا کوئی ایسا بڑا یہاں کا منسٹر ایسا کوئی کر کے دکھا تو کوئی نہیں کرے گا، بڑا آدمی، میری آدمی بھی بتاؤ تھوڑا بہت مولوی چھوٹا موٹا وہ بھی کترائے گا، ارے یار میری بھی کوئی ویلیو ہے، عزت ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ کہا آپ امام بہت بڑے امام ہیں، آپ اپنی جانیں، اپنے مقام کو جانیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ پیمن لگا فقیر جب جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور کہہ رہے شرمندہ نہ ہو، تم کو کوئی مقام حاصل کرنا ہے میری طرح نا تو دوسرا رکاب بھی خالی ہے، اس کے نیچے ہاتھ رکھ لو، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے۔ تو یہ
یہ ہیں میرے دوستوں بزرگوں علماء ہمارے. آپ فرماتے ہیں گنجے سانپ کی طرح. آپ فرماتے ہیں کہ یہ گنجا سانپ کیوں ہوگا؟ گنجا سانپ اس لیے ہوگا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا، اس کی آنکھ سے وہ سانپ گنجا ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈستا ہی رہے گا جب تک کہ دوزخ میں نہ جائے. اب تو 50,000 برس کا دن ہے، وہ تب تک تو زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کا انجام دیکھا آپ نے. ابھی تو بہت انجام ہے، بہت سارے معاملات ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے دوستوں ایک حدیث سن لیجیے. آپ ہے تو طویل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دوروں کے لوگوں کے لیے ہے حدیث. آپ سمجھیے اس بات کو، اس لیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ اس کی تفسیر، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی وعید نازل ہوئی، اللہ نے اس پر حکم نازل کیا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو یہ سمجھنے کی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیات کریمہ ہے، تو تفسیر مدارک، تفسیر روح مانی اور امام معجم الکبیر کے امام طبرانی جلد 8 میں یہ حدیث پاک لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا اور سننے جیسی ہے. واہ واہ. یہ ایک ثعلبہ بن عارب حاطب، ثعلبہ سا سے ہے، سا عین لام با ہا، ثعلبہ بن حاطب ایک شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ پاک میں آپ کی صحبت میں رہتا تھا، اور مسجد میں 5 وقت نمازی، ایسا نمازی کہ مسجد سے باہر ہی نہ نکلے، بس حاجت کے لیے باہر نکلے تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ مسجد کا کبوتر ہے. کبوتری کہتے ہیں، کبوتر جو مخصوص جملہ بنا لیتے، ارے بھائی یہ تو مسجد کا کبوتر ہے، یہ تو مسجد سے نکلے گا، اتنا محبت ہے اس کو. نماز 5 وقت پڑھنا، نبی کے ساتھ رہنا. ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک عرض کروں. سرکار نے فرمایا بولو حاطب ابن حاطب، ثعلبہ بولو. بولے یا رسول اللہ ایک دعا تو کر دیجئے. بولے کیا؟ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، میں امیر ہو جاؤں. اچھا. بولے یا رسول اللہ ایسا نا، امیر ہوں گا تو خدمت کروں گا غریبوں کی، میرا دل چاہتا ہے غریبوں کی جو لوگ کرتے ہیں امیر لوگ خدمت، میں بھی خدمت کروں، خوب ان کو مال لٹاتا رہوں. دیکھو اللہ اکبر میرے دوستوں، مال جس کے پاس آ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے تو کیا سمجھتا ہے، تیرے کو مال کو تو اچھا سمجھتا ہے؟ مال دل کو سخت کر دیتا ہے، اندر سے ہس مار دیتا ہے، دیتے ہوئے جان نکلتی ہے. یا رسول اللہ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں گا. خدا کے لیے آپ دعا کر دیجئے. سرکار کو کہا، حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور جب میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اللہ اکبر. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا تھا، اس کی چاندی ہو گئی. اس نے ایک بکری خریدی، اس بکری سے 4 ہوئی، 4 سے چلتے جاؤ 100 ہوئی، 1000 ہوئی. پھر بکری سے اس نے گائے خریدی، گائے سے اونٹ خریدے، اتنی ہو گئی کہ مدینے میں جگہ ہی نہیں. تو اس نے کہا بھائی اب میں تو کوئی باڑا لینا پڑے گا. جنگل میں چلا گیا. لاکھوں کی تعداد کے اندر ریور میرے نبی کی دعا سے. واہ 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 واہ. پہلے مسجد میں سننا، یہ آج ہماری آنکھیں کھلے نا یار، پہلے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب آتا ہے مغرب اور عشاء پر. بزی ہو گیا نا بھائی، ہے نا. یہ مالدار سے پوچھو، یس ٹو مچ بزی. او بھائی نماز کی نہیں پڑھتا، ارے بابا ٹائم کہاں ملتا. استغفر اللہ. جملے کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس کو موت کیوں نہیں آئی؟ اس کو شرم آنا چاہیے. وہ یہ بات کہہ دے کہ بہت بیزی ہوں. کس کے لیے بیزی ہے؟ بنگلے گاڑیاں بنانے کے لیے؟ باقی تیری کیا 3 وقت کی روٹی تیری پوری نہیں ہوتی؟ نہیں. اس کے جملے سنا، آپ سنتے ہی ہوگے. میں آپ سے کیا کہوں، آپ ویل تجربہ کار ایکسپیرینس لوگ ہو. اس کے جملے کیا ہوں گے؟ صاحب کہاں ٹائم ملتا، 16 گھنٹے جاب کرتا ہوں، ڈیوٹی 16 آور. اور بھائی کتنے ملتے ہیں پر ہیڈ؟ $17-15 مل جاتے ہیں پر ہیڈ. اور پھر تو $16 کرتا. تیرے گھر میں کھانے والے 50-100 2,000 آدمی ہیں کہ جس کی وجہ سے تو نہیں میاں بیوی ہیں 2 بچے. استغفر اللہ. تو کرتا خود جان کر کے نا، مال کمانے کے لیے آئے، مال آئے. اور کہتا نماز چھوٹ جاتی ہے. کیسے نماز تیرے سے چھوٹ جاتی ہے؟ تجھے پتا ہے کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دولت کیا ہے؟ یہ تو ایک جھٹکے میں کل مر جائے گا. کرونا میں کیا ہے؟ کرونا کیسا مار رہا ہے انڈیا میں. دیکھو اب آج حالت خراب. ان کی فون پہ فون ہمارے پاس آ رہے ہیں، بابا دعا کرو. بھائی پہلے بولتے تھے احتیاط کرو، پہلے تم ہم پہ ہنستے تھے
امریکہ والوں تم بہت باہر نکلتے ہو, گھومتے بہت ہوئی ہے. ارے بھائی گھومتے پھرتے کہاں, ہم تو خود پھنسے ہوئے, اور تمہارے مزے ہیں ٹھاٹ انڈیا والوں کے. گھومتے تھے نا, اور گلے مل لے سب کر لے. ارے ہمارے کو کچھ نہیں ہوتا, ہمارے کو کچھ نہیں. اب ہو رہا ہے تو بیچارے اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. یہ بات ضرور, اللہ رب العالمین سب پہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. اس کا مقصد یہ نہیں, مقصد یہ کہ نہ دینے والے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ نبی کی دعا لگی, مال آیا, تو پھر عشاء میں آنے لگا, مغرب بھی گئی, پھر جمعہ آنے لگا. سنتے جاؤ, جمعہ سے بھی گیا, صحابہ کہتے ہیں جمعہ سے بھی گیا تو عید پہ آنے لگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا بڑے آدمی کا, عید پہ بھی آ کے احسان کرتے ہیں کہ اگلی سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا, بیٹھ جا کوئی, تو بولے یار ہم عید پہ آئے نماز پڑھنے اور تم یار آگے بیٹھنے نہیں دیتے. تو وہ عید پہ بھی گیا. کئی سال گزر گئے, 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ کا فرائض نازل ہوئے, فرض نازل ہوا. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب لو سب سے زکوٰۃ, عمرہ کی تعداد بناؤ. عمرہ کی تعداد بنائی تو اس میں 2 آدمی کا خاص نام ہے, حضرت اسلمی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالبہ بن حاتب. یہ بڑے کروڑ پتی, مال کتنا ملا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ صحابیوں ان سے جا کے وصول کرو زکوٰۃ, کہ بھئی زکوٰۃ دو غریبوں کے لیے, اور یہ آ چکا ہے حکم. گئے اسلمی کے, حضرت اسلمی کے پاس گئے تو انہوں نے سارا مال یہ ہاتھ میں دے دیا. بولے نہیں سارا نہیں, ڈھائی جتنا زکوٰۃ کا ہے وہی سرکار نے فرمایا. تو فرمایا چلو اب تم میرا سارا نہ لے جاؤ تو آدھا تو لے جاؤ. بولا آدھا کیوں ڈھائی؟ بولے نہیں آدھا نبی علیہ السلام کو کہنا میں نے تحفہ دیا غریبوں کو. یہ تو ایسے لوگ بھی ہیں آج کے دور میں, اور ہیں, ایسا نہیں ہے. اب وہ حاتب کے پاس گئے, اس نے کیا کہا, اپنے 40 اونٹوں میں سے 1 اونٹ دے دوں, مثال دے رہا ہوں, مثال 40 ہیں, اتنی محنت سے میں نے, تمہیں پتا کتنی محنت سے کمایا اور تم نے ٹیکس لگا دیا. نبی علیہ السلام نے جاؤ میں نہیں دیتا, جاؤ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایسا ہی. استغفر اللہ. واپس گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں, سرکار علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. میں اس کو کہتا تھا نا, بہت دعائیں منگاتا تھا مال کی, یہ بات ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا. بولے یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تفسیر میں اللہ کا حکم ہے, اب اس کی کبھی بھی زکوٰۃ وصول نہ کرنا. اللہ کو اس سے اب کوئی غرض نہیں, اس کی زکوٰۃ سے. اب اس کی زکوٰۃ مجھے قبول ہی نہیں, اب اس سے انکار کر دینا. یہ آیات نازل ہوئی تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, سرکار نے فرمایا اب یہ آیات اس کے خلاف نازل ہو چکی ہے, وعید آ چکی ہے, نہ زکوٰۃ دینے والوں سنو, یہ سب تمہارے لیے بھی ہے, نہیں میرے لیے نہیں ہو کہ میں الگ سے بری ہو گیا ہوں. اللہ کا جو قرآن نازل ہوا ہے تو سب کے لیے نازل ہوا ہے, وہ ایک بندے کے لیے نہیں. تم جو قرآن پیمنٹ نہیں کرتے, اللہ کیسا ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کہا میری اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, دور پھینکو اس کی زکوٰۃ کو, میں نے نہیں لینی. زکوٰۃ اللہ کے پاس تو نہیں جا رہی نا. اللہ میرے دوست بزرگوں, تو اب کیا ہوا, وہ ایک بندہ وہاں چلا گیا اس کے پاس, اور کہنے لگا تم مر گیا, اللہ کا حکم آ گیا, تو گیا اللہ کی نظروں میں, تو مسلمان بھی نہیں رہا. جو زکوٰۃ کا انکاری ہے, یاد رکھنا وہ کافر ہے. اب وہ گھبرایا, مال جمع کیا زکوٰۃ کا نبی علیہ السلام کے دربار میں, یا رسول اللہ مدد کیجیے, یہ لے لیجیے, میں زکوٰۃ لا, میں غلطی تھا, یوں تھا. سرکار نے فرمایا کاش کہ میں بول دیتا نا تو میں تجھے معاف بھی کر دیتا. اب یہ تو اللہ نے فرما دیا نہ لینا, تو اس کی زکوٰۃ تیرا اور اللہ کا معاملہ, جا میں نہیں لیتا. اس کی زکوٰۃ نہ لی گئی, وہ چلا گیا واپس. اور پھر ہوا کیا میرے دوستوں بزرگوں, سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس ہی آیا, تو بولا جس کی سرکار نے زکوٰۃ وصول نہیں, کس کے ابو بکر کرے گا, جا ادھر سے. عمر فاروق نے بھی اس کو منع کیا, اور اس طرح عثمان غنی کے زمانے میں وہ مر گیا. کیسا مرا, آپ اندازہ کریں. آپ دیکھو زکوٰۃ نہ دینے کے بعد اگر آپ کی موت ہوئی تو آپ کا حشر کیا ہوگا. اللہ اکبر. ایسے ایسے عذابات ہیں. اور زکوٰۃ دینے کی برکتیں کیا ہیں, سبحان اللہ. تمہارے مال میں سرکار فرماتے ہیں برکت ہوتی ہے. برکت سے مراد یہ ہے کہ وہ مال حفاظت ہو جاتا ہے, دیر آر سیفٹی, تمہارا مال سیفٹی. تمہارے مال میں برکت کیوں ہوتی ہے کہ ایک سخی تھے اللہ کے, بہت پیارے, حدیثوں میں آتا ہے واقعہ, بہت بڑا بزرگ تھے, زمیندار تھے, پھل لگتا تھا نا جب ان کا, تو آدھے سے زیادہ مال بانٹ دیتے تھے غریبوں میں زکوٰۃ کی مد, اور وہ بھی صدقے میں بھی. اور بیٹے دیکھتے تھے کہ یار ہمارا باپ ہمارے باغ کو تباہ کر رہا ہے, دنیا کو بانٹ رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے, مطلب بیٹھے تو نہیں ہیں, وہ بھی کمائی رہوں گے ایسا نہیں ہے, لیکن وہ دل میں بس کڑتے تھے ہمارے باپ کو کوئی سدھارے, سمجھا یار یہ کیا کرتا. اور وہ سخی, اور باغ کے اندر ہر سال اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ پھل نکلے جن کی ویلیو. اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا. اب بیٹوں نے کہا اب ہم تو نہیں بانٹیں گے. جب فصل کا ٹائم آیا, باغیچے کا معاملہ آیا, تو بیٹے نے جا کے دیکھا اپنے باغ کو, تو ہوئے قیمتی پھل لگے ہوئے ہیں. بولا بس اب ایک بھی نہیں دینا. دوسرے بھائی کو بولتا ہے بھائی ابھی اپنوں کو رکھنا ہے, ایسا نہیں ہے باپ کی غلطی ہے, نعوذ باللہ, ہم نہیں کریں گے. اب دوسرے دن وہ کاٹنے کے لیے آئے, تو آ کر دیکھا تو سارے پھل سڑ چکے تھے جو لگے ہوئے, تو دیکھ کر گیا تھا اعلیٰ پھل, دیکھ کے حیران ہو گیا. بھائی کو کہتا یہ کیا ہوا,
کل تو بنائے تھے بہترین تھے، ابھی کیسے سڑ گئے گلے ہوئے؟ بھائی کہتا ہے یہ تیری نیتوں کی وجہ سے ہوا اور میری نیتوں کی وجہ سے ہوا، ہم نے اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ روکا نا، ہماری نیت سچی نہیں تھی، اللہ نے ایسا کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، زکوٰۃ دینی ہے۔ دیکھو ایک اور واقعہ آتا ہے، مفتیان نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے، عیسائی کا واقعہ لکھا ہے، مطلب نان مسلم۔ کیسی بات ہے یار، میں اس کو پڑھا تو میں آپ بھی پڑھ کے سن کے بھی دیکھیے گا کہ پڑھنے کا کمال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا غیب رحمت للعالمین ہے میرے آقا، سب پہ رحمت ہے، یہ نہ سوچو۔ اب وہ عیسائی نے کبھی نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سن لی کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال خراب بھی نہیں ہوتا اور جلتا بھی نہیں ہے، آگ اس سے دور رہتی ہے۔ تو اندازہ کرو آپ اگر زکوٰۃ کی پیمنٹ باقاعدگی سے کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچو گے نا، سرکار کا فرمان ہے۔ تمہیں نہیں یقین آتا، تم نہیں مانتے، سن تو لیتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ میرے دوستو سنو، وہ عیسائی نے یہ بات پڑھی، اس نے دل میں بنا لیا بات، مسلمان نہیں ہے، کہنا نہیں یار یہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، یہ بڑا سچا ہے، جیسے پروفٹ سچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، میں اس کی بات پہ عمل کروں گا۔ اس نے چیریٹی کرنی شروع کر دی، 2.5% ہر سال، جیسا وہ لکھا ہوا تھا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، اس کا مال کے اندر ایک بڑی شاپ تھی جس سے وہ کاروبار چلاتا تھا۔ اتفاق سے گھر میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کے اطلاع دی کہ تیرے مال پورا جل گیا ہے، خاک ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، باہر سے شعلے نکلنے، سب کچھ جل گیا ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگا اچھا میری دکان بھی، ظاہر ہے سبھی جل گیا تو تیری دکان بچے گی؟ تو کہتا میری دکان نہیں جل سکتی۔ تو جانتا ہے میں کس نبی، مسلمانوں کے کس نبی کے قول پر عمل کرتا ہوں؟ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اور ان کا قول ہے کہ جس نے زکوٰۃ دی اس کا مال جل نہیں سکتا۔ سب کو لے کر گیا وہاں، اور وہاں جا کے دیکھا سب کی دکانیں جل گئی مگر اس کی دکان نہیں جلی۔ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین۔ میرے دوستو آخر کے اندر زکوٰۃ جو ہے نا شفاعت بھی کرے گی، اللہ اکبر۔ رمضان شفاعت کرے گا نا بھائی، ایمان ہے نا، قرآن شفاعت کرے گا نا بھائی، ہے زکوٰۃ شفاعت کرے گی نا، قرآن شفاعت کرے گا۔ دیکھو کتنا بڑا، ابن حبان کے اندر ایک بڑی اچھی روایت موجود ہے کہ قرآن پاک لڑے گا اللہ رب العالمین سے، یا اللہ یہ میرا قاری ہے، اور ان کے لیے بتائے گا یہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اسے بھلے یا اللہ تو جہنم میں ڈال، یہ پڑھتا ہی نہیں تھا، قرآن کو کھولا ہی نہیں کبھی نے۔ جو قرآن پڑھنے والوں میں ان کی محبت ظاہر ہوگی اور اس کی شفاعت کرے گا۔ اندازہ کرو میرے دوستو، زکوٰۃ شفاعت کرے گی۔ آج جو زکوٰۃ کے منکر ہیں نا بہت سے لوگ، شفاعت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ، شفاعت کے منکر بہت سے۔ نبی شفاعت کہاں کرے؟ سب عملوں کا کام، نبی کہاں شفاعت کریں گے؟ اللہ ان سے پوچھو کہ مخلوق، یہ سب مخلوق ہی ہے نا، زکوٰۃ، نماز اللہ نے پیدا فرمائی نا، یہ سب کے سب، یعنی مخلوق شفاعت کر سکتی ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے والا بچہ 100 آدمی 500 آدمی اس کے خاندان کو جنت میں لے جا سکتا ہے شفاعت کر کے۔ سن رہے ہیں آپ کے نیک عمل شفاعت کر سکتے ہیں، تو کیا میرا نبی شفاعت نہیں کر سکتا؟ ارے میرے دوستوں، میرے نبی کی شفاعت کی تو شان کیا بیان کروں، شفاعت رسول کا بیان سننا کبھی تو بتاؤں گا کہ میرا نبی شفاعت ایسے نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے۔ میرے امام اہل سنت اس پوری روایتوں کو لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ روئیں گے کیوں؟ شفاعت کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے۔ یاد رکھو، نبی کا ذکر کرو گے اللہ خوش ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں جب بھی نبی کا ذکر کرو گے اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے ہو تو صرف نبی علیہ السلام، نہیں، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ہر ذکر میں اگر نبی علیہ السلام شامل ہیں تو کیوں نہ ہو۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں آخر کے اندر کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک نبی کے ذکر کو ہم کرتے ہیں اور تم جلتے ہو، اور جلو، اور کیا کہہ رہے؟ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنسا۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے مصارف اور ان کے دوسرے طریق اور دوسرے معاملات ہم
اپنے درس تراویح میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور کسی کے دل میں ابہام ہو کسی چیز کا پوچھنے کا زکوٰۃ کے بارے میں، وہ ضرور سوال کرے میرے دوستو بزرگوں۔ اللہ رب العالمین مجھ سب کو اپنے صحیح معنوں میں اسلام پر اور دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب سنت ادا کر دی۔